بتائے وقت کوئی بھی عمل کریں گے وہ پارس کی طرح کام کرے گا۔ تو آج کا جو میرا عمل ہے آپ لوگوں کے لیے، دیکھو سمجھانا مجھے بہت ضروری تھا، کیونکہ میرے ساتھ ایسے چلنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو لوگوں کے علاج بھی کرتے ہیں، جو باقاعدہ سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں، سلاسل سے شغاف رکھتے ہیں۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ تو آج کا جو خاص عمل ہے وہ ہے محبت کا عمل قادریہ۔ یعنی کہ مجھ سے میرے چاہنے والوں نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایک ایسا ہو جائے، لیکن یہ صرف اور صرف جائز محبت کے لیے ہے۔ اگر پھر وہی بات آ گئی کہ اگر اس کا غلط استعمال کرتے ہو تو تم خود اس چیز کے ذمہ دار ہو۔ آپ اس کو بیعت شاذلیہ کی زینت بنائیں، آپ یہ عمل لکھیں، عمل قادریہ محبت کا خاص عمل۔ میں آپ کو وہ عمل تعلیم کر رہا ہوں جو سورہ فاتحہ کا ایک نایاب اور ایک قیمتی اور ایک قدیمی عمل ہے، جو اسپیشلی صرف اسی محبت کے لیے ہے، اور محبت ایسی کہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ایک ایک چیز کا اس میں تسخیر موجود ہے، اور خاندان قادریہ کا سورہ فاتحہ کا خاص الخاص عمل ہے یہ۔ اور محبت کے لیے اچھا، اس کو یہ نہیں کہ آپ نے پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یہ اس کی اجازت صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، کہ جو میرے ساتھ اس سورہ قریش کی کارواں میں شامل ہیں، کہ جو میرے ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں، صرف ان لوگوں کو اس کی اجازت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا حق ہے کہ جو سال 2 سال الحمدللہ میں یہ اس ٹرانسمیشن میں 2 سال شاید 3 سال ہو گئے یا 2 سال ہو گئے، تو ان کا حق بنتا ہے کہ میں ان کو صرف ان لوگوں کو ایسی چیز تعلیم کروں کہ جو محبت کے لیے ہو، ایسی ہو کہ جو نایاب ہو، کہ جس میں ان کو نہ زکوٰۃ ادا کرنا پڑے، نہ اس میں کوئی ان کو محنت کرنا پڑے، جس کے لیے کام کرنا ہو بس یہ عمل نکالیں، اس ترتیب و اس طریقے سے کریں اور وہ کام ان کا مکمل ہو جائے۔ کافی ہے 1 دن کا خالی عمل، یہ یاد رکھنا، صرف 1 دن کا عمل کہ آپ کے لیے کافی ہو، آپ جس کے لیے بھی کر کے دو اس کو۔ اور جو نئے لوگ ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں اور جو دوسرے سلاسل سے لوگ ہیں، اگر وہ اس چیز کی اجازت مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ مجھ سے اس چیز کی اجازت طلب کر لیں، ٹھیک ہے؟ عمل دیکھیں، عمل آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، عمل کی ریکارڈنگ بھی چلا دو، پھر میں پڑھ کے سمجھا دوں گا بس، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ برائے تسخیر۔ الحمدللہ رب العالمین، بستم جا فلاں بنت فلاں، راب جا خویش فلاں بن فلاں، الرحمن الرحیم، بستم چشمان فلاں بنت فلاں، راب چشمان خویش فلاں بن فلاں، مالک یوم الدین، بستم دہان فلاں بنت فلاں، راب دہان خویش فلاں بن فلاں، ایاک نعبد، بستم گوشان فلاں بنت فلاں، راب گوشان خویش فلاں بن فلاں، و ایاک نستعین، بستم سر فلاں بنت فلاں، راب سر خویش فلاں بن فلاں، اہدنا الصراط المستقیم، بستم دستان فلاں بنت فلاں، راب دستان خویش فلاں بن فلاں، صراط الذین، بستم پائے فلاں بنت فلاں، راب پائے خویش فلاں بن فلاں، انعمت علیہم، بستم قنوت فلاں بنت فلاں، راب قنوت خویش فلاں بن فلاں، غیر المغضوب علیہم، بستم علیاء فلاں بنت فلاں، راب علیاء خویش فلاں بن فلاں، ولا الضالین، بستم سی صد و شفت و شش رگ و 4 صد و 44 استخوان فلاں بنت فلاں، راب آہن، بستم ہفت اندام فلاں بنت فلاں، علی حب و فلاں بن فلاں، ہم تن و ہم جاؤ مطیع فرما بردار حاضر شد۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین آمین آمین، بحق شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، بحق سلیمان بن داود علیہ السلام، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سورہ فاتحہ کا برائے تسخیر کا بالخصوص محبت کے لیے یہ عمل ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے میرا واٹس اپ چینل جوائن کر لیا ہے، فالو کر لیا ہے، میں اس میں یہ PDF سینڈ کر دوں گا اور وائس سینڈ کر دوں گا تاکہ سننے میں کوئی غلطی نہ ہو۔ ٹیلی گرام میرا چینل ہے، میں اس پہ بھی اپلوڈ کر دوں گا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ واٹس اپ چینل میرا جوائن کر لیں، آپ کو لنک اس میں موجود ہوگا۔ اب اس کی ترتیب و طریقہ کار سمجھ لیں۔ یہ سورہ فاتحہ کا وہ عمل ہے کہ یہ مجھ کو خود میرے مرشد نے عطا کیا تھا۔ ہوا یہ اس طریقے سے کہ میں اپنے میاں حضور کے ساتھ میں کلینک میں تھا، تو پیشنٹ آتے تھے، تو کوئی میاں حضور کے بعد کوئی کام آیا تھا، تو انہوں نے پھر مجھے اپنی بیاض نکالی اور مجھ سے کہا کہ یہ عمل لکھ لو۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت بڑا عمل ہے۔ خیر میں نے وہ عمل لکھ لیا۔ لکھنے کے بعد مجھ سے کہا میں تمہیں نام دے رہا ہوں اور اس ترتیب کے ساتھ اس طریقے سے یہ کام کر کے مجھے لا دو۔
یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں آج سے تقریباً 20-21 سال پرانی بات. تو میں نے کہا میں نے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی. کہنا اس عمل میں زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ عمل ویسے ہی ہمیں ہمارے بزرگوں کی طرف سے اس کی اجازت ہے, اور میں تمہیں بھی اس کی اجازت دیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے اسی ترتیب اور طریقے سے مجھے نام دیے, اور میں نے اس کو تیار کر کے میں نے دیا, اور پھر وہ الحمدللہ وہ کام ہو گیا. تو وہی عمل میں آپ کو اسی ترتیب اور اسی طریقے سے بتا رہا ہوں کہ جیسی امانت مجھ کو میرے مرشد نے دی میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی. ٹھیک ہے. اب اس کے طریقہ کار کیا ہوگا, اس کے ترتیب و طریقہ کار یہ سمجھ لیں کہ اب مثال کے طور پہ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے کرنا ہے. اب اس کی بیوی روٹ کے چلی گئی میں کہ یا کوئی پریشانی ہو گئی, یا کوئی بد زبانی بد کلامی ہو گئی, یا لڑائی ہو گئی, یا جھگڑا ہو گیا, یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا, تو اس کے لیے اس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے الحمدللہ رب العالمین بستہ میں جاں فلاں بنت فلاں. اچھا, بنتے میں عورت کا نام اور ماں کا نام آ جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ رضیہ, مثال کے طور پہ اگر کسی کا نام رضیہ ہے اور ماں کا نام شکیلہ ہے تو رضیہ بنت شکیلہ. ٹھیک ہے. رابہ جاں خوش, اور پھر شوہر کا نام ہو جائے گا جیسے سلیم بنت شاہدہ نام آ جائے گا اس کی ماں کا. ٹھیک ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے پہلے نام آ گیا, آپ نے جس کے لیے کرنا ہے اس کا نام آ گیا, اور پھر کس کے حق میں کرنا ہے اس کا نام آ گیا. یعنی کہ بستہ معنی ہوتا ہے باندھنا, یعنی کہ جان, بستہ میں جان کو باندھنا, یعنی کہ فلاں بن فلاں کی, اور رابہ جاں خوش یعنی کہ فلاں کے حق میں, اس کے حق میں اس کو کرنا ہے, یعنی کہ تسخیر کرنا ہے, محبت کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم بستہ میں چشمہ فلاں بنت فلاں, رابہ چشمہ خوش فلاں بنت, چشمہ یعنی کہ دیکھنا. آئی بس سمجھ میں. تو اس کا جو دیکھنا ہے وہ صرف اسی کے حق میں ہو. آئی بس. اسی طریقے سے پھر دہان ہے, پھر گوشان ہے, پھر یہ پوری ایک ترتیب چلی آ رہی ہے. دہان یعنی کہ بولنا جیسے منہ ہو گیا, اور گوشان جیسے سننا یعنی کہ کان ہو گئے, جیسے سر ہو گیا. اب دستاں یعنی کہ ہاتھ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب پائے یعنی کہ پیر پاؤں ہو گئے. بالکل اسی ترتیب سے پورے جسم کو اس کے حق میں کرنا. آئی بس سمجھ میں. لیکن یاد رکھنا کہ یہ صرف اور صرف جائز کے لیے ہوگا, تسخیر کے لیے ہوگا, محبت کے لیے ہوگا. اس بات کا بہت خیال رکھنا. جو صحیح ہو وہ کرنا, اور جو شخص اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. اسی ترتیب سے جو میں نے نام بتائیں اسی ترتیب سے اس میں جہاں فلاں بنت فلاں فلاں بن فلاں آئے گا تو اس میں نام آ جائیں گے. اور یہ پورا جب یہاں تک پڑھ لیں گے, ہمتن محمد جان متیہ فرما بدر حاضر شد الحمدللہ رب العالمین آمین 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 بحق شیخ عبد القادر جیلانی شہین اللہ, بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام, بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس طریقے سے 7 دفعہ یہ نام لکھ کے پڑھیں گے. اور کالی مرچ, کالی مرچ کو انگلش میں کہتے ہیں بلیک پیپر. ٹھیک ہے. کالی مرچ آپ نے ایک چھٹانک یا 100 گرام یا 50 گرام لے لینی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے 100 گرام کالی مرچ لے لینی ہے, اور 7 بار نام کے ساتھ اسی ترتیب سے. یہ عمل ہے اور بہت جلالی اور بہت زبردست عمل ہے. یہ یاد رکھنا کہ اس کا سمجھ لیں کہ ایک دفعہ یہ تیر اس سے کمان سے نکل گیا تو یہ لوٹتا نہیں ہے یہ. ہاں. اور اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ تم زیادتی کر لیتے ہو, غلط کر لیتے ہو, تو پھر اس کا ایکشن کا ریئیکشن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اسی وقت اس کو معلوم ہوتا ہے, وہ اسی وقت اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے. تو اس کو جائز کام کے لیے آپ نے کرنا یہ کہ اسی ترتیب سے 7 مرتبہ, صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے. میں نے 7 مرتبہ پڑھ کے کرا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے. میں نے 7 بار پڑھ کے کالی مرچ کے اوپر دم کر کے میں نے دے دیا تھا. اب اس کا ترتیب و طریقہ کار یہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ میں نے کسی مریض کے لیے کر کے دیا, میں نے مریض کا نام وام لے لی ہے, نام لکھ کے میں نے اس طریقے سے اس کو 7 دفعہ پڑھا, کالی مرچ سے دم کیا, میں نے اس کو دے دیا, اور میں نے اس سے کہا کہ اب آپ نے اس کے 7 حصے کر لینا ہے, اور 7 حصے کر کے اس کے 7 حصے کر لینا, اور ہر حصے کے اوپر 7 بار آپ نے صرف اور صرف بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا ہے, اپنا مقصد بیان کرنا ہے, اور اس کو جلا دینا ہے آگ میں. 7 دن پورے نہیں ہوتے, اگر کسی کو حاضر کرنے کے لیے کیا جائے نا تو وہ عمل پورا وہ آ جاتا ہے. یعنی کہ 7 دن مکمل نہیں ہوتے, آپ کا کام ہو جاتا ہے. بہترین تسخیر کے لیے ہے یہ عمل, بہترین تسخیر کے لیے ہے. جائز کاموں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو.
اب دنیاوی کاموں میں، اب مثال کے طور پہ جیسے کوئی شخص ہے، کوئی کانٹریکٹ دینا چاہتا ہے، لیکن وہ کانٹریکٹ ایسا ہے کہ وہ 10 لوگ اس کے وہ بیٹھے ہوئے انتظار میں، اگر وہ شخص چاہتا ہے کہ اس کو مل جائے اس طریقے سے، وہ اس کے لیے عمل کر لے کہ وہ کانٹریکٹ اس کو لا کے دے دے۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو پیسے دیے، آج کل یہ بہت زیادہ ہے کہ آپ نے کسی کو رقم دیا اور وہ کسی کے کام کے لیے رقم دیا اور وہ گیا، لوگوں کے کروڑوں روپے لاکھوں روپے ہیں، تو اس کو بلانے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہو، یعنی کہ اس کا ذہن ایسے فریش ہوگا، یعنی کہ اس کا ایسا برین واش ہوگا کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ کسی نے ویزے لگانے کے لیے لے لیے، کسی نے کچھ کرنے کے لیے لے لیے، کسی نے کچھ کرنے کے لیے لے لیے، اب آپ کے پیمنٹ پھنس گئی، کسی نے کاروبار کرنے کے لیے لے لیے، تو اس کو لوٹانے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہو۔ مطلب دنیاوی اعمال میں اس ترتیب سے اگر کرو گے تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ناحق کرتے ہو، ناجائز کرتے ہو، دیکھو ناحق ناجائز کیا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو، اور صحیح کیا ہے وہ بھی آپ بہتر جانتے ہو، تو اس لیے اس کا بتانا مقصود یہی ہے کہ اس کی ترتیب اور طریقہ کار جو میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور اس کو اسی ترتیب اور طریقے سے اس کو اپنی بیان میں لکھ لیں۔ 7 دن وہ پورا جلا دیں۔ اچھا، آپ کا کام اگر 7 دن سے پہلے بھی ہو جائے تو آپ مکمل 7 دن اس کو کر لیں، اور جو اس کی راکھ ہوگی وہ ایک جگہ جمع کرتے رہیں، پھر وہ کھڈا کھود کے کیاری کے اندر، درخت کے نیچے یا کہیں بھی اس کو دبا دیں زمین کے اندر، آپ کا کام پورا ہو گیا۔ یعنی کہ محبت کے لیے، تسخیر کے لیے بہترین عمل ہے یہ، اور خاص الخاص میں نے عمل آپ لوگوں کو تعلیم کیا ہے۔ یہ ربیع غوث کا مہینہ چل رہا ہے، تو اسی ہی کی نسبت سے خاندان قادریہ کے جو اعمال میری بیات سے گزرتے ہیں میں اس کو ایک جگہ الگ کر لیتا ہوں، پھر میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اب آپ اس کو اپنے پاس تحریر کرتے رہیں، لکھتے رہیں۔ اگر کوئی دوسرے سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ فرسٹ ٹائم جڑا ہے، کوئی پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ جس نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو وہ اجازت لے کے کر لے۔ اگر ہماری طرف سے اجازت، یقیناً اجازت ہوگی، اگر جب ہم سے اجازت کہے گا، اجازت کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، کوئی فیس نہیں ہوتی، کوئی پیسے نہیں ہوتے، لیکن اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ڈاکٹر صاحب دوسرے لوگوں کو اجازت نہیں دے رہے، اس کا مطلب ہے ان سے پیسے لے کے اجازت دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے کبھی بھی عمل کے پڑھنے کے لیے اجازت کے کوئی پیسے چارج نہیں کرے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عمل جس سے بھی کرایا ہے میں نے اس سے کوئی پیسے چارج نہیں کرے۔ اگر آپ عمل خود کرتے ہو میں نے کوئی پیسے چارج نہیں کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگوں نے نہیں کرا، ایسے بزرگوں کے طریقہ کار نہیں تھے۔ لیکن ہاں اگر علاج کا معاملہ ہوتا ہے تو دیکھو علاج کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اب جب ہم علاج کرتے ہیں تو اس میں یقیناً ہمیں کچھ سامانوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بخورات کی بھی ضرورت پڑتی ہے، صدقات دینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، آئی بس میں جانور ذبح کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس کے لیے ہر ڈاکٹر صاحب اپنے پاس سے تو سب کچھ نہیں لگاتے اور نہ لگائیں گے۔ علاج کرنا ایک الگ چیز ہے، اس چیز کی اجازت لینا بالکل اجازت ہے، اجازت لے سکتے ہیں۔ ہمیں ہمارے بزرگ نے سکھایا، ہمارے بزرگ نے سارے ترتیب و طریقہ کار سمجھائے۔ یہ وہی تو طریقہ کار ہیں جو سمجھ لیں کہ ہمیں تو الحمدللہ ہم تو مطلب اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے سب کچھ ملا، ہمیں گھر بیٹھے سب کچھ ملا، ورنہ لوگ کس قدر پریشانیاں، تکلیف، مصائب اٹھا کر جاتے ہیں اور پھر جا کے ان کو اجازت ہوتی ہے۔ اور اگر ہم آج سے پیچھے چلے جاتے ہیں 50 سال 100 سال پیچھے، تو گھوڑا گاڑیوں میں، گھوڑوں پر اور پھر دوسرے جانوروں پر سوار ہو کے جو سفر آج کے دن گھنٹوں کا ہے وہ مہینوں میں طے کرتے تھے۔ پہلے کے زمانے میں اگر ہندوستان پاکستان سے لوگ عمرہ کرنے جاتے تھے تو وہ پانی کے رستے سے جاتے تھے، تو وہ مہینوں پہلے نکلتے تھے۔ اور آج اگر کسی نے عمرہ یا حج کرنا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ کے ہاتھ فون کرتا ہے، اس کو ٹکٹ ملتا ہے، وہ دوسرے دن بیٹھ کے وہاں 1-2 گھنٹے 4 گھنٹے کے اندر وہ مدینے پہنچ جاتا ہے، مکے پہنچ جاتا ہے۔ لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے کی تکالیف ہوتی تھی، پریشانیاں ہوتی تھیں، اور ہم تو کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک ایسی ٹیکنالوجی کے ذریعے
کہ اس ٹیکنالوجی نے تو آپ کو ہمارے اور ہمیں آپ کے اتنا قریب کر دیا کہ ایک شخص ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھا ہوا ہے، وہ خالی ہمیں دیکھتا ہے، فون کر کے بولتا ہے ڈاکٹر صاحب اس کی اجازت دے دیں، ڈاکٹر صاحب نے اجازت دی، لو جی کمال ہو گیا۔ اگر وہ وہاں سے چلتا تو کتنے سالوں میں آگے پہنچتا۔ اگر آج کے مثال کے طور کے دن میں اگر دیکھا جائے تبلیغ کا طریقہ مختلف ہے، درس و تدریس کا سلسلہ مختلف ہے، وعظ کا طریقہ مختلف ہے۔ پہلے بزرگ ایک شہر دوسرے شہر جانے میں مہینوں لگتے تھے، وہاں جا کے پھر وہ لوگوں کو ایک جگہ جمع کرتے تھے، پھر وہ وعظ کرتے تھے۔ اور آج آپ گھر بیٹھے سب کچھ آسانی کے ساتھ کر لیتے ہو۔ جتنا آسان آج کے دور میں ہو گیا، بتاؤ مجھے اس سے پہلے کس دور میں تھا؟